العابدين والعابدات، الحامدين والحامدات، الصائحين والسائحات، الراكعين والراكعات، الساجدين والساجدات، رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بالله من الكذب والبهتان والمعاصي والنميمة والغيبة والحسد والحقد. أعوذ بالله من الشر والشرك والشيطان ومن همزات الشيطان ومن لمزات الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على من اتبع الهدى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام، معزز مکرم محترم بزرگوں اور بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب، بے عیب، لا شک، بے مثال کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ جلسے کا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کی زندگی کے سانس ختم ہو جاتے ہیں لیکن سیرت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیرت امام الانبیاء کی ہے، یہ سیرت خاتم الانبیاء کی ہے، یہ سیرت دانائے رسل کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت خاتم الرسل کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سیرت بدر الدجا کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت شمس الضحیٰ کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت نور الہدا کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت کہف الورا کی ہے، سبحان اللہ، فی الدرجۃ العلا کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت امام القبلتین کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت امام الشرقین والغربین کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سیرت سید الکونین کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت رسول ثقلین کی ہے، سبحان اللہ، ابی محمد الحسن والحسین کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت قائد الرسل کی ہے، اللہ، یہ سیرت ہادی اعظم کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت ہادی عالم کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت
غازی یہ امت کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت قاضی یہ ملت کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت رحمت باراں کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت ذاتی عطشاں کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت محمد مصطفیٰ کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت احمد مجتبیٰ کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت رسول منظم کی ہے، سبحان اللہ، نبی مکرم کی ہے، سبحان اللہ، رسول محترم کی ہے، سبحان اللہ، صاحب القرآن کی ہے، سبحان اللہ، صاحب الفرقان کی ہے، سبحان اللہ، مبین الدلیل والبرہان کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت سید الامامت والنبوت والرسالت کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت سید الحلم والاخلاق والحسن والکمال والجمال والعزت والرفعت والمقام والتقدس کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت سید الکونین و ابی محمد الحسن والحسین کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت سید الحلم والکمال والجمال کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت امام الانبیاء کی ہے، یہ سیرت سید الصدیقین و سید النبیین کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت اللہ کریم کے محبوب پیغمبر مصطفیٰ المختار من الاخیار الاخیار کی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت حاضر ملت کی ہے، یہ سیرت اس پیغمبر کی ہے جس کا مشن قیامت تک باقی ہے، سبحان اللہ، یہ سیرت اس پیغمبر کی ہے جس کا منشور اور قانون اور سنت اور شریعت اور نبوت اور رسالت کے قوانین الی یوم الدین ہیں، بے شک، بے شک، یہ سیرت اس پیغمبر کی ہے جس کا معجزہ آج بھی سرسبز اور شاداب ہمارے سامنے موجود ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ سیرت اس پیغمبر کی ہے جس کا سفر اوپر کو ہوتا ہے، اللہ، اللہ، یہ سیرت اس پیغمبر کی ہے جس کا سفر سدرۃ المنتہا اندہا جنت الماوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا یہ سیرت اس پیغمبر کی ہے جس جیسا کسی ماں نے جنا نہیں، بے شک، بے شک، بے شک، یہ سیرت اس پیغمبر کی ہے جس کو اللہ کریم محبت اور پیار سے آواز دے کے فرماتے ہیں میرا پیغمبر تو چلتا رہ لعمرو کا، تیرے زندگی کے گزرتے ایام کی قسم، سبحان اللہ، لعمرک۔ اب دیکھ پورا قرآن اٹھا، اللہ کریم نے کسی پیغمبر کی زندگی کی قسم نہیں اٹھائی، بے شک، بے شک، مخلوق اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھا سکتی نہیں ہے، من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، دوسری روایت میں آتا لعن اللہ من حلف لغیر اللہ، اللہ اس بندے پہ لعنت کرے جو اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم اٹھائے، بے شک، بے شک، تو اللہ کریم جس کی چاہے قسم اٹھائے، تو اللہ کریم نے فرمایا لعمرک، میرا پیغمبر مجھے تیری زندگی کی قسم، اللہ، اللہ، تیرے چلتے ایام کی قسم، تیرے صبح و شام کی قسم، سبحان اللہ، تیرے اندھیرے سویرے میں چلنے کی قسم، سبحان اللہ، تیرے لیل و نہار کی قسم، سبحان اللہ، تیرے شب و روز کی قسم، تیری زندگی کی قسم، لعمرک، ان مہینوں کی قسم، ان سالوں کی قسم، ان ایام کی قسم، ان اسابیع کی قسم، ان ساعات کی قسم میرا پیغمبر جہاں پہ تو چلتا رہتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لعمرک، میرا پیغمبر تیری زندگی کی قسم، یہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، مخلوق کا کوئی فرد کسی اور کی قسم اٹھا سکتا؟ نہیں ہے، اللہ نے کیوں پیغمبر کی زندگی کی قسم اٹھائی؟ اللہ، لعمرک، تیری عمر کی قسم، تیری حیات کی قسم، تیری زندگی کی قسم، تیرے ایام گزرنے کی قسم میرا پیغمبر۔ لا علماء جانتے ہیں یہ لام کو داخل کیا ہے، یہ کوئی خاص معنی اندر رکھتی ہے، کا آگے ضمیر خطاب کے لیے قرآن نے بولا، لعمرک، معنی قرآن کیا سمجھاتا ہے کہ میرا پیغمبر ساری دنیا کی زندگیاں مل جائیں محمد کی زندگی کے ایک دن کا مقابلہ بھی کوئی نہیں۔ لعمرک، تیری اس زندگی کی قسم، تیری زندگی کے افعال کو میں قیامت تک زندہ رکھوں گا، سبحان اللہ، لعمرک، جو تو نے کام ایک دفعہ کیا میرا پیغمبر اگرچہ بھول کے بھی کیا، قیامت تک میں اس کام کو باقی رکھوں گا۔ بے شک، بے شک، نبی علیہ السلام غسل کر کے نکلے
تو آپ اپنے قمیص مبارک کے بٹن بند کرنا بھول گئے. آپ باہر آئے. جو بھول جائے وہ مشکل کشا ہوتا, جو بھول جائے وہ عالم الغیب ہوتا. ساتھ ساتھ ذرا مسئلہ بھی سمجھا. لعمرک, تیری زندگی کی قسم, جو کام میرا پیغمبر ایک دفعہ تجھ سے ہو گیا وہ میں قیامت تک ہمیشہ باقی رکھوں گا. بے شک بے شک بے شک. نبی علیہ السلام کی قمیص مقدس کے بٹن مبارک کھلے ہوتے ہیں. مفتوح الازاریر لما خرج بعد الغسل الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونسی ان یغفل الازاریر. نبی علیہ السلام بھول گئے اپنی قمیص مبارک کے بٹن کو بند کرنا. صحابی ایک گاؤں سے آیا, اس نے آ کے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی قمیص مبارک کے بٹن کھلے. صحابی چلا گیا. زندگی بھر اس صحابی نے اپنی قمیص کے بٹن بند نہیں کیے. اس نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفتوح الازاریر. لوگوں, میں نے اپنی آنکھوں سے محمد کو دیکھا ہے کہ پیغمبر کی قمیص کے بٹن کھلے. تو فرمایا پیغمبر کی قمیص کے بٹن اگر بھول کے بھی کھل گئے ہیں یہ بھی محمد کی سیرت ہے. بے شک بے شک بے شک. اس لیے اللہ کریم نے ایسے قسم نہیں اٹھائی. اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی قسم کیوں نہیں اٹھائی, موسیٰ علیہ السلام کی کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ انبیاء ہیں, انبیاء کا مقام بڑا ہوتا ہے. لیکن اللہ کریم نے خاص کیا ہے در یتیم, بحر معین, ہادی عظیم, رسول مقدس صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا لعمرک, میرا پیغمبر تیری زندگی کی قسم. یہ کوئی معمولی قسم نہیں اللہ کریم نے اٹھائی. پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور کسی چیز کی زندگی کی قسم اٹھائی نہیں ہے. کیوں اٹھائی ہے؟ اس لیے میرا پیغمبر تو دنیا سے چلا بھی جائے گا, جو تو نے اپنی زندگی کے کام کیے ہیں وہ میں سیرت بنا کے قیامت تک زندہ رکھوں گا. سبحان اللہ. اس لیے اللہ نے قسم اٹھائی. سبحان اللہ. اب سیرت کے سینکڑوں پہلو ہیں. لغت کے اعتبار سے سیرت کا مطلب ہوتا ہے راستہ, سیرت کا مطلب ہوتا ہے حالت, اور قرآن پاک میں بھی موجود ہے سیرتہ الاولی, وہ پہلی حالت میں, وہ لغت کے معنی. اب پیغمبر کی سیرت کیا ہے؟ جو پیغمبر کا راستہ ہے وہ پیغمبر کی سیرت ہے. سیرت کا ایک پہلو ہے جو پیغمبر کا راستہ ہے. وہ کیا راستہ ہے؟ جس راستے کو ہر روز ایک عام 5 وقت کی نماز پڑھنے والا انسان 32 مقامات کے اوپر طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. سبحان اللہ. وہ کیا راستہ ہے؟ صراط مستقیم, جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے. ہدانی ربی الی صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم اگر تمہیں صرف یہ سمجھ آ گیا تو ہمارے واعظ کا شاید کہ حق ادا ہو جائے. یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم. ہر روز تم نماز میں کیا کہتے ہو؟ صراط مستقیم. اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہو کہ نہیں کہتے؟ جو آدمی سنت مؤکدہ اور فرض پڑھتا ہے, 12 سنت مؤکدہ ہے اور فرض پڑھتا ہے, تو وہ ہر روز 32 دفعہ کہتا ہے اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم. کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ اگر یہ معمولی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ اس کو دہرانے کے لیے تمہیں حکم نہ دیتا. کیوں تم کہتے ہو 32 دفعہ اہدنا الصراط المستقیم؟ اگر کوئی آدمی غیر مؤکدہ سنتیں پڑھتا ہے تو وہ 42 مقامات پہ ایک دن میں اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ مجھے صراط مستقیم دے. مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ مانگتا ہے. بس اس جملے کو سمجھ لو, گویا کہ تمہیں سیرت کے اوپر چلنے کا پتہ چل جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم. اب دیکھو الصراط المستقیم قرآن مقدس میں 37 مقامات کے اوپر مستقیم کا لفظ ہے. کتنے مقامات پہ؟ 37 مقامات میں قرآن مقدس میں لفظ ہے مستقیم. یا تو لفظ آتا ہے المستقیم, یہ جو ہے قرآن پاک میں 5 مقامات کے اوپر. دوسرا لفظ آتا ہے مستقیمن, یہ قرآن میں ہے 6 مقامات پہ. 6 اور 5 کتنا ہوا؟ 11.
مستقیم قرآن پاک میں ہے 26 مقامات کے اوپر. کتنے مقامات پہ؟ کتنے مقامات پہ؟ 26 اور 11 کتنے ہو گئے؟ 37. کتنے ہو گئے؟ 37. یہ 37 پورے قرآن میں تمہیں 37 مقامات میں مستقیم، مستقیمن، المستقیم، یہ 37 مقامات میں تمہیں ملے گا. 5 مقامات میں قرآن پاک میں معرفہ کیا گیا ہے المستقیم. اور یہ جو تم نماز میں پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اس کا معنی کیا کرتے ہو؟ بس اتنے معنی ختم. اللہ میں سیدھا راستہ تکے نہیں لگا ادھر ادھر کے تکے. اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا کی بڑی لمبی تشریح ہے، بس میں تمہیں اس جملے میں 3 معانی ہیں. اس جملے میں 3 معانی ہیں. اس کا مطلب تم کہتے ہو یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، یہی کہتے ہو؟ اس کا مطلب ہے ابھی تک تم سیدھے راستے پہ نہیں آئے. تم کہتے ہو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس کا مطلب ہوا ابھی تک تم سیدھے راستے پہ نہیں آئے. اس کا اصل معنی کیا ہے؟ 3 جملے ہیں جو اہدنا کے لفظ میں، اہدنا، اہدے یہ امر للدعاء، نا ضمیر جمع متکلم کے لیے. جس وقت چھوٹا امر کرتا ہے تو یہ دعا بنتی ہے. اور اس میں 3 معنی ہیں. کیا مطلب اہدنا الصراط المستقیم؟ بس یہ معنی یاد کر لو اچھے طریقے سے. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی پہ چلا، منزل مقصود تک پہنچا. سبحان اللہ. معنی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی پہ چلا، منزل مقصود تک پہنچا. یہ ہے معنی اہدنا الصراط ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی پہ چلا، منزل مقصود تک پہنچا. یہ 3 معنی ملے تو لفظ بنتا ہے اہدنا. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کیا کر؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ، اسی پہ منزل مقصود تک. بس یہ معنی یاد رہے گا. اب یہ اتنا اہم جملہ ہے، قرآن پاک میں 37 مقامات پہ بولا گیا. اور نماز میں آدمی ہر روز 32 دفعہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اسی پہ چلا اور منزل مقصود تک پہنچا. اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے، کہاں سے ملے گا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہ 2-3 باتیں سمجھ لو. سیدھا راستہ صراط مستقیم کیا ہے، کہاں سے ملے گا، اس پہ چلنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کی جزا کیا ہے. اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ذکر کیا. قرآن پاک میں صراط المستقیم کے 3 معنی آئیں گے، اول سے لے کے آخر تک. اول سے لے کے آخر تک قرآن پاک میں 3 معنی آئیں گے. پہلا معنی دین قیم، دین قیم. دوسرا معنی العبادۃ للہ وحدہ. یہ 2 معانی آدم سے لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک چلتے آئے قرآن مقدس میں موجود ہے. دین قیم اور ایک اللہ کی عبادت، یہ 2 معانی صراط مستقیم کے پورے قرآن میں چلتے آئے ہیں. لیکن جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ایک معنی کا قرآن پاک نے اضافہ کیا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ سبحان اللہ. وہ خاص ہے اس امت محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تیسری چیز اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ پیغمبر تک کسی کو بھی دی نہیں ہے. اور اس چیز کو ہی اللہ نے صراط مستقیم بنا دیا ہے. سبحان اللہ.
सुभान अल्लाह اس لیے کہ پیغمبر کے لیے جو بھی چیز ہے وہ سب سے اعلیٰ چیز ہے۔ बेशक اب دیکھ جو پہلے دو معانی ہیں قرآن مقدس میں، اللہ تعالیٰ نے سورت صافات میں ذکر کیے اور سورت انعام میں ذکر کیے۔ یہ دو معانی قرآن پاک میں کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا معنی اور دین قیم اور دین قیم کا معنی، یہ پیغمبر سے پہلے پہلے صراط مستقیم ان دو معانی پہ چلتا تھا۔ اب قرآن نے خود کہا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصراط المستقیم۔ میرے پیغمبر موسیٰ اور ہارون پیغمبر پہ ہم نے احسان کیا کہ ان دونوں کو ہم نے صراط مستقیم کی طرف چلایا ہے۔ سبحان اللہ یہ دو معنی میں ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف چلایا ہے، دین قیم دیا ہے، اپنی وحدانیت اور اپنی عبادت کی دعوت دی ہے موسیٰ اور ہارون پیغمبر کو۔ یہ دو معنی اس مقام پہ، دوسرا مقام سورت انعام میں آتا ہے۔ اللہ کریم نے 18 انبیاء کا نام لے کے وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقیم۔ او میرا پیغمبر، ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ پیغمبر تک سب کی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف۔ انہی دو معانی میں چلتے آئے۔ جو نوح کو دین دیا وہ صراط مستقیم ہے، बेशक جو ہود کو دین دیا وہ صراط مستقیم ہے، جو ہم نے قیم دین قیم اور دین اقوم ہم نے جو بھیجا انبیاء کو دیا وہ صراط مستقیم ہے۔ لیکن میرا پیغمبر ان کو میں نے دین دیا، ان کو میں نے دین دیا تھا، وہ تمہیں بھی دیا ہے۔ ان کے دین کو صراط مستقیم بنایا ہے، ان کے دین کو بھی صراط مستقیم بنایا ہے، تیرا دین بھی صراط مستقیم ہے۔ لیکن عیسیٰ پیغمبر کو میں نے 4 معجزے دیے، میں نے عیسیٰ کے معجزے کو صراط مستقیم بنایا۔ موسیٰ پیغمبر کو میں نے 9 معجزات دیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ۔ ہم نے موسیٰ پیغمبر کو 9 معجزے دیے، لیکن موسیٰ کے کسی معجزے کو صراط مستقیم بنایا۔ نوح پیغمبر کو بھی دین دیا، کتابیں دی، عیسیٰ کو کتابیں دی، خلیل کو صحیفے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل دی۔ یہ کتابیں ہم نے زبور داود پیغمبر کو دیتے رہے۔ فرمایا سارے انبیاء کو ہم کتابیں بھی دیتے رہے، معجزات بھی دیتے رہے، لیکن میرا پیغمبر نہ تو کسی نبی کے معجزے کو صراط مستقیم بنایا ہے، نہ کسی نبی کی کتاب کو صراط مستقیم بنایا ہے۔ وہاں پہ صراط مستقیم 2 معنی میں چلتا آیا ہے، کتاب اس کے اندر داخل ہے،
دو معنی میں چلتا آیا ہے کہ جو بھی نبی کا دین قیم ہے وہ صراط مستقیم ہے. ایک اللہ کی عبادت کی دعوت ہے تو وہ صراط مستقیم ہے. لیکن میرا پیغمبر ان کو کتابیں بھی دی، معجزات بھی دیے، یہ ساری چیزیں اسی دین میں داخل تھی، یہ ساری چیزیں اسی دین میں داخل تھی. لیکن میرا پیغمبر جس وقت تیرا نمبر آیا ہے، تیرا معجزہ بھی صراط مستقیم ہے، تیری کتاب بھی صراط مستقیم ہے. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فرمایا میرا پیغمبر تیرا معجزہ قرآن ہے، قرآن صراط مستقیم ہے، تیری کتاب قرآن ہے، تیری کتاب ہی صراط مستقیم ہے. کسی اور نبی کا معجزہ اور کتاب کو صراط مستقیم اللہ نے کہا نہیں ہے. فرمایا ان کے اندر وہ دو معنی میں صراط مستقیم ہے، لیکن پیغمبر کے لیے یہ خصوصی خطاب کیا کہ میرا پیغمبر تیری کتاب ہی کو میں نے صراط مستقیم بنا دیا ہے. اب دیکھ ذرا صراط مستقیم کون سا راستہ ہوتا ہے؟ صراط یہ عام راستے کے اوپر بولا جاتا ہے، جب اس کی صفت آگے مستقیم آ جاتی ہے نا، پھر اس جیسا کوئی راستہ اور ہو ہی نہیں سکتا. صراط لغت کے اعتبار سے صراط کا لفظ قرآن پاک میں 45 مقامات میں یہ لفظ موجود ہے. اب صراط مستقیم کون سا ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی آج تک سوچا کہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہوتا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا 5 شرائط جمع ہوں تو صراط مستقیم بنتا ہے. دوسرے قول کے مطابق 8 چیزیں جب جمع ہوں تو پھر وہ راستہ صراط مستقیم. صراط کا مطلب راستہ، مستقیم کا مطلب کیا؟ سیدھا. اب وہ 4-5 شرطیں بتا دیں. پہلی شرط صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو سب سے زیادہ قریب ترین راستہ ہو. کیا ہو؟ قریب ترین، سب سے زیادہ قریب ترین. علم ریاضی کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے وہ جانتے ہیں اقلیدس کا قاعدہ جو ہے ریاضی کا کہ خط کھینچو، سب سے قریب والے 2 خطوں جو 2 خط ہیں سیدھے ان کو ملا دینا، اس کو کہا جاتا ہے خط مستقیم. جو سیدھا ہو اور سب سے زیادہ کیا ہو؟ قریب والا ہو، اس کو کہا جاتا ہے صراط. پہلی چیز وہ راستہ صراط مستقیم ہے جو سب سے زیادہ قریب والا راستہ ہے. ایک شرط. دوسری چیز سب سے زیادہ قریب والا راستہ ہو اس کو کہا جاتا ہے صراط مستقیم. دوسری شرط کہ وہ راستہ بالکل سیدھا ہو. کیا ہو؟ سیدھا ہو، اس میں کوئی ٹیڑھ نہ ہو، کوئی موڑ شوڑ نہ ہو، کوئی جمپ شمپ نہ ہو، کوئی ہدب ندب نہ ہو، کوئی منحنیات، کوئی لفات، کوئی اشارے، کوئی سگنل، کوئی لائنیں، کوئی یہ چیزیں نہ ہو. سب سے زیادہ قریب ہو، بالکل کیا ہو؟ سیدھا ہو، سیدھا ہو. تیسری شرط کہ اس پہ چلنے والا آدمی جو ہے وہ مامون ہو، وہ امن میں ہو. کیا ہو؟ امن میں. اس کو ڈر نہ ہو کہ میں چلوں گا تو کوئی ڈاکو آ جائے، کوئی چور میرے اوپر آ کے حملہ کرے گا. مامون ہو. تمہیں پتہ ہے بڑے راستے کم جو ہیں وہ امن والے ہوتے ہیں. لوگ رات کے ٹائم پہ کیوں سفر نہیں کرتے؟ کہتے ہیں راستہ جو ہے وہ خطرے والا ہے، امن والا راستہ نہیں ہے. تو اگر صراط مستقیم پہ صحیح چلنا ہے تو پھر کیا ہے؟ پہلی شرط سب سے زیادہ قریب ہو، دوسری شرط بالکل سیدھا ہو،
تیسری شرط اس پہ چلنے والا مامون ہو، امن میں۔ چوتھی شرط کہ اس کے اوپر چلنے والے لوگ کبھی 50 ہیں، کبھی 100 ہیں، کبھی 20,000 ہیں، کبھی 40,000 ہیں، وہ اتنا کشادہ راستہ ہو جتنے بھی چلیں اس راستے میں بھیڑ اور رش اور تنگی اور تکلیف نہ ہو۔ فرمایا الطریق الوسیع، وہ کشادہ راستہ ہو، چاہے 10 چلیں چاہے 20,000 لوگ چلیں، چلنے والا آدمی ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ بھی لگے، اور جب آدمی رش میں آ جاتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے۔ فرمایا اتنا کشادہ ہو کہ چلنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ شرطیں یہ سمجھ لینا، میں نے ابھی دوبارہ آپ سے پوچھنی ہے۔ چوتھی شرط کہ وہ راستہ بالکل کشادہ ہو۔ اب پانچویں شرط کہ وہ جاتے جاتے آگے سے راستہ بند نہ ہو۔ کبھی آدمی کود کے چلا جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یہ گلی بند ہے ادھر نہ جاؤ، یہ گلی کیا ہے؟ وہ راستہ کھولا ہو، بند نہ ہو۔ چھٹی شرط کہ اس راستے کے اوپر جو بھی آدمی چلتا ہے وہ اتنا سیدھا ہو کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ سڑک کدھر جاتی ہے۔ کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ سڑک کدھر جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ راستہ کدھر جاتا ہے، یہ ایک منطق کی زبان ہے، راستہ ادھر ہی رہتا ہے، بندہ ہی ادھر ادھر جاتا ہے نا، راستہ تو ادھر ہی رہتا ہے، بندہ ادھر ادھر جاتا ہے۔ لیکن جس وقت تو صراط مستقیم پہ چلے پھر تجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے۔ اب آخری شرط کیا ہے؟ الموصل الی المقصود، جو بندے کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں پہنچا دے؟ منزل مقصود تک۔ ایک آدمی ایک راستے پہ جاتا ہے، آگے جا کے سڑک بنی، جیسے یہ تمہارے مطالعے کی سڑک ہے، آگے سے ٹوٹ گئی نا، رفتار سست ہو گئی۔ وہ راستہ ٹوٹا پھوٹا نہ ہو، وہاں پہ صرف کچرا نہ پڑا ہو، آدمی چلتے چلتے اس کے وجود کو جنبش اور حرکت نہ آئے، جس وقت صحیح وہ صراط مستقیم پہ پٹری پہ آ جائے، وہ خراب نہ ہو، اس کو جھٹکے نہ لگیں، اس کی انتریاں نہ ہل جائیں اندر سے، جیسے یہ تمہارے روڈ ہیں، ایسا نہ روڈ ہو۔ فرمایا ایک اور شرط کیا ہے کہ اس کے اوپر چلنے والے آدمی کا کبھی بھی ایکسیڈنٹ نہ ہو، چلنے والے کا کبھی بھی تصادم نہ ہو، مامون ہو، اور وہ تمہیں لے کے جائے سیدھا کدھر؟ منزل الموصل الی المقصود، جو مقصود تک پہنچانے والا ہو۔ اب قرآن سے پوچھ، قرآن نے تمہیں یہ ساری چیزیں ذکر کر کے بتا دی۔ سبحان اللہ، سبحان۔ فرمایا یہ ایسا راستہ ہے، اس کے اوپر جو چلے گا وہ کدھر جائے گا؟ تم قرآن سے پوچھ۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ هَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ۔ یہ کدھر منزل تک لے کے جاتا ہے؟ راستے میں نہیں چھوڑتا اللہ، صراط مستقیم ہے، یہ کدھر لے کے جاتا ہے؟ فرمایا لہم دار السلام عند ربہم۔ راستے میں یہ چھوڑتا کوئی نہیں، صراط مستقیم وہ ہوتا ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے۔ تو قرآن نے خود معنی ذکر کیا، ھذا صراط ربک مستقیما قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون لہم دار السلام عند ربہم۔
دار السلام قال ابن عباس وعلماء المفسرین مانا ہوئے لہم دار السلام لہم دار الخلد فی اعلی جنان الخلد. فرمایا یہ راستہ کدھر لے کے جاتا ہے؟ دار السلام. کدھر لے کے جاتا ہے؟ تو دار السلام کیا ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جو 7 قسم کی جنتوں سے ہوتے ہوتے جا کے جنت فردوس تک پہنچتا ہے. لہم دار السلام عند ربہم. کدھر لے کے جاتا ہے؟ دارالسلام تک. عند ربہم لہم دار السلام عند ربہم. یہ اپنے راستے کے اوپر چلنے والے کو راستے میں چھوڑتا نہیں. بے شک چھوڑتا نہیں. کدھر لے کے جاتا ہے؟ سیدھا جنت فردوس میں لے کے جاتا ہے. اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر ہدانی ربی، میرا پیغمبر ہم نے تیری رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی طرف. فرمایا تیری کتاب ہی کو میں نے صراط مستقیم بنایا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. سورۃ مائدہ ہے، خود جا کے پڑھ کے دیکھنا. بِإِذْنِهِ يُخْرِجُهُمْ. اللہ یہ کدھر لے کے جاتی ہے؟ فرمایا جس طرح صراط مستقیم ایک ہے، فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم. یہ صراط مستقیم کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اللہ میں دعوت کس چیز کی دوں دنیا کو؟ اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر وَإِنَّكَ وَإِنَّا حرف تحقیق ہے، کا ضمیر خطاب ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، لام یہاں پہ تاکید کے لیے آئی ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. او میرا پیغمبر تیری سیرت کو میں نے صراط مستقیم بنایا ہے. تو کیا کر؟ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم. میرا پیغمبر تو ان کو دعوت دے صراط مستقیم کی طرف. کدھر دعوت دے؟ صراط مستقیم کی طرف. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، یہ بندے کو راستے میں چھوڑتا نہیں ہے. یہ صراط مستقیم اب کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے. فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. او لوگو یہ جو میری کتاب ہے صراطی، یا ضمیر متکلم کی طرف فرمایا صراطی. او لوگو یہ میرا راستہ ہے. کیسا ہے؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا ہے. فَاتَّبِعُوهُ امر کا صیغہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ فا فصاحت کے لیے، بس اسی راستے ہی کی پیروی کرو. فَاتَّبِعُوهُ اسی کی پیروی کرو. اگر اللہ اسی کی پیروی کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر جس وقت اسی کی پیروی کرو گے تو یہ کیا ہے؟ ھذا صراط مستقیم. تو یہی تو سیدھا راستہ ہے جس کی طرف میں نے محمد کو کہا کہ میرا پیغمبر تو اسی کی دعوت دے. کس کی دعوت دے؟ اسی کی دعوت دے، صراط مستقیم کی. اب اللہ پیغمبر نے دعوت دی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. میرا پیغمبر تو صراط مستقیم کی طرف دعوت دے. وہ صراط مستقیم دوسرے معنی میں کیا ہے؟ صراط مستقیم موجود ہے تو صرف قرآن میں، موجود ہے تو صرف قرآن میں. تو قرآن میں دوسرا معنی اللہ صراط مستقیم کا کیا ہے؟ اللہ کریم نے خود فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم.
یہ قرآن ہے نا، قرآن ہے کہ نہیں؟ ہے پھر اس بات پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ فرمایا میرا پیغمبر دوسرا معنی کیا ہے؟ ان اللہ ربی و ربکم فَعْبُدُوهُ معنی حسر کا ہے، فَعْبُدُوهُ پس اسی اکیلے ہی کی عبادت کر، پس اسی اکیلے ہی کی عبادت کر۔ جس وقت صرف ایک ہی کی عبادت کرے گا تو یہ کیا چیز ہے؟ فَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ سبحان اللہ۔ اوپر سے اللہ کریم نے دوسرا اعلان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں سن لو، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ أَنِ اعْبُدُونِي، او لوگوں صرف میری ہی عبادت کرنا صراط مستقیم ہے۔ بے شک اگر میرے علاوہ غیر کی عبادت کرو گے وہ صراط جہیم ہے، وہ صراط مستقیم نہیں ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اور صرف میں اکیلے خدا کی عبادت کرنا ہی صراط مستقیم ہے۔ بے شک بے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ صرف صراط مستقیم کی دعوت دوں؟ تو لوگ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کون سا راستہ دیا؟ فرمایا میرا پیغمبر اعلان کر کہ تیری دعوت بھی صراط مستقیم ہے، اور تیرا رب جو ہے وہ بھی صراط مستقیم کے اوپر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ اور تقویت دی ہے کہ میرا پیغمبر تیرے رب کا راستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، انک علی صراط مستقیم وانک لتدعوہم الی صراط مستقیم، ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ایک اللہ ہی کی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے، غیر اللہ کی عبادت کرنا یہ صراط جہیم ہے مستقیم۔ قرآن نے معنی سمجھا دیا، اب ذرا اس کے اوپر چلنا کے لیے آدمی کو کچھ حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ حوصلے کی ضرورت۔ کہ جس وقت اس پٹڑی پہ صحیح معنوں پہ آ جائے نا تو پھر دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ آدمی ہٹتا نہیں ہے۔ ذرا بس اس پٹڑی پہ چڑھنا ذرا مشکل ہے کہ آدمی ایک دفعہ حوصلہ کر کے صراط مستقیم کے راستے پہ چڑھ جائے، اللہ کی عبادت والے راستے کے اوپر۔ صراط مستقیم کے 3 معنی۔ عبادت بھی کتنی قسم کی ہے؟ 3 قسم کی۔ تو نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، قولی مالی اور بدنی عبادت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي، صرف میری ہی عبادت کرنا یہ صراط مستقیم ہے۔ بے شک تو عبادت ہوتی ہے 3 قسم کی۔ ان اعبدو امر کا صیغہ، اس میں تینوں قسم کی عبادت صرف اور صرف اور صرف اور صرف میری ہی کرنا۔ بے شک بے شک معنی حسر کا قرآن نے سمجھایا۔ قولی عبادت تیرا ذکر، اذکار، دعا، ندا، صدا ہو صرف ایک اللہ سے۔ بے شک بے شک تیرا جسم قیام، رکوع، سجدہ، طواف، اعتکاف ہو صرف ایک اللہ کریم کے سامنے۔ نظر نیاز ہو، مال دولت خرچ ہو تو صرف ایک اللہ کے لیے۔ کسی النظر عبادہ والعبادت لغیر اللہ کفر، کہ نظر عبادت ہے اور غیر اللہ کے دام کی دینا جو ہے یہ کفر ہے۔ کہ یہ 11ویں 11ویں ادھر ادھر نظر نیازیں لوگ دیتے ہیں نا غیر اللہ کے نام پہ، نفع نقصان کا مالک سمجھ کہ کسی کے نام کی اگر یہ نظر نیاز دے گا، چاہے وہ جمعرات ہو، چاہے وہ 11ویں ہو، چاند کی ہو، کوئی بھی ہو، یہ بالکل حرام ہے۔ شریعت نے اس کو کفر کہا ہے۔ اللہ کے علاوہ اپنے مال کا 1 روپیہ بھی کسی غیر کے لیے خرچ کر سکتا نہیں ہے۔ یہ معنی ہے ان اعبدونی، تینوں قسم کی خالص کر کے میری ہی عبادت کرو، کسی اور کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس راستے کے اوپر چلنے کے لیے ذرا دقتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو
تو جب چل جاتا ہے پھر تیرا مقام اتنا ہوتا ہے کہ تو بولتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے معاملات کو حل کرتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس ان دو چیزوں پہ ایک ایک مثال سن لیں۔ اس کے اوپر چڑھنے کے لیے ذرا آدمی کو کیا ہوتی ہے؟ حوصلہ چاہیے۔ تکلیف ہوتی ہے۔ وہ تکلیفیں تو صحابہ کی جماعت نے برداشت کی، اللہ، آج تمہارے لیے وہ دقتیں کوئی نہیں جو ان لوگوں نے برداشت کی۔ بے شک بے شک۔ ما بین المکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک قبیلہ وہاں پہ آباد ہے۔ ادھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا ہے کہ لوگوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا رسول ہوں۔ اس قبیلے والے کو پتہ چلتا ہے کہ مکہ کی سرزمین میں فاران کے علاقے میں وہاں پہ ایک قریشی خاندان کا آدمی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ کیا واقعی وہ نبی ہے یا کہ ویسے بات ہے۔ آدمی نے اپنے بھائی کو بھیجا، فرمایا جا اسی علاقے میں بیت اللہ شریف والے علاقے میں وہاں پہ جا کے پتہ کر کے آ، اخبرنی کیف هو الرجل، مجھے خبر دے کہ وہ نبی کیسا ہے، اس کی دعوت کیا ہے، اس نبی کی دعوت کیا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، وہ کس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ انیس ابن جنادہ رضی اللہ عنہ، ابن جنادہ چلتے چلتے یوں مکہ میں گئے۔ اس وقت ابھی 4 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ کتنے ہوئے ہیں؟ 4۔ صرف 4 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ بڑا دقت اور پریشانی کا عالم ہے۔ کافر اپنے مکمل زور شور میں ان لوگوں کے اوپر ظلم زیادتی، اور کسی اجنبی کو نبی علیہ السلام سے ملنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ یہ 19 یہ جنادہ کا لڑکا مکہ میں آیا ہے، کچھ لوگوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی دعوت اخلاق پہ مبنی ہوتی ہے، اس کی کلام فرمایا سحر والی کلام ہوتی ہے، ایسے اثر کرتی ہے کلام، جادو اثر نہیں کرتا جتنا محمد کی کلام جلدی اثر کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی کر، یہاں سے نکلنے کی کر، اس بندے کے ساتھ جو ایک دفعہ مل جائے پھر وہ جدا ہوتا نہیں ہے۔ ادھر ادھر سے خبریں لے کے واپس چلا گیا، جا کے اپنے بھائی کو کہنے لگا کہ میں نے اس طرح کی خبریں سنی ہیں۔ بھائی اس کا کہنے لگا واللہ ما تشفینی، مکمل طور پہ میری تشفی کوئی نہیں ہوئی، وہ جو میرے اندر مرض ہے اس کی شفا مجھے ملی کوئی نہیں ابھی تک، ساری خبر گیری تو نے کی نہیں ہے، کیوں تو نے ایسا کیا؟ کہنے لگا انی ارید ان اذهب بنفسی، ابھی میں خود جاؤں گا، وہ ساری خبر وہاں پہ لے کے آؤں گا تاکہ مجھے پتا تو چلے۔ بڑا دانا آدمی ہے۔ چلتے 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 وہاں سے چلتے یہ پیدل چل کے مکہ کی سرزمین میں پہنچے، جا کے بیت اللہ شریف میں بیٹھ، اپنی چادر موجود ہے، چند کھجوریں موجود ہیں، بیت اللہ شریف میں بیٹھے ہیں تو وَيَمُرُّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرنے لگے تو حضرت علی فرماتی ہیں اکان رجلا غریبا، یہ بندہ جو ہے یہ مسافر معلوم ہوتا ہے، تعال الی الی بیتی، حضرت علی اس کو ساتھ لے کے اپنے گھر میں چلے گئے، اپنے گھر میں جا کے اس کو کھانا کھلایا ہے، کھانا کھلا کے بستر دیا ہے، آرام کیا ہے۔ ما سأل علی رضی اللہ عنہ،
وما اخبر علی، نہ تو علی نے اس سے پوچھا ہے نہ اس نے علی کو خبر دی ہے۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا نہیں کون ہے تو کدھر سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے، پوچھا نہیں، تو اس نے بھی بتایا نہیں۔ جس وقت رات گزر گئی، صبح کے ٹائم پہ علی بن ابی طالب اس کو کھانا کھلا کے بیت اللہ شریف میں لے گئے۔ سارا دن اس نے بیت اللہ میں گزار دیا۔ پھر جس وقت رات ہونے لگی، ثم مضى علی، دوسری دفعہ علی گزرنے لگے۔ پھر حضرت علی نے دیکھا کہ وہی آدمی اسمر اللون، جس کا رنگت گندمی ہے، جس کی رنگت گندمی ہے، داڑھی اس کی گھنی ہے، قد اس کا لمبا ہے، باروب شخصیت ہے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا یہ آدمی ہے، یہ تو کل والا آدمی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں رجل غریب، سبحان اللہ، او یہ تو کل والا بندہ مسافر ہے، تعال معی الی منزلی، میرے ساتھ آ میرے گھر میں۔ حضرت علی دوبارہ اس کو گھر میں لے گئے۔ دوسری رات بھی گزاری۔ علی نے بھی پوچھا نہیں، نہ اس نے بتایا ہے نہ حضرت علی نے پوچھا ہے۔ اسی طرح صبح کے ٹائم پہ پھر حضرت علی مہمان کو لے کے بیت اللہ شریف میں بٹھا کے اپنا کام کاج کرتے رہے۔ پھر شام کو جس وقت دیکھا ہے کہ وہ بندہ اسی مقام پہ پھر موجود ہے، حضرت علی فرماتے ہیں اکان رجلا غریبا، اللہ نہ بلائے تو یہ تو کل والا مسافر ہے، ابھی تک ادھر ہے، پتہ نہیں اس کو کیا کام ہے، آج میں اس سے پوچھ لوں گا۔ حضرت علی اس کو پھر اپنے گھر میں لے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھر میں جا کے کھانا وانا کھلا کے حضرت علی پوچھتی ہے من انت ومن این جئت ولماذا جئت، او اللہ کا بندہ کون ہو، کدھر سے آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ پوچھنے والے کون ہیں؟ علی تو پوچھتا وہ ہے جو غیب کا علم نہ جانتا۔ یہ تو کہتے ہیں ہمارے سارے امام عالم ما کان وما یکون، وہ کہتے ہیں ہمارے امام جو ہیں جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی جانتے ہیں۔ ساری دنیا کے امام مل جائیں، علی جیسا کوئی امام اس کے مقابلے میں آ سکتا نہیں ہے۔ یہ تمہارے جو امام ہیں یہ تو چھوٹے ہیں، یہ تو علی کی پیروں کی جوتی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جتنا مقام اللہ نے علی بن ابی طالب کو دیا ہے۔ فصیح اللسان کہ علی یہ کوئی معمولی آدمی، نہیں ہے۔ کوئی مشکل سا سوال آ جاتا نا تو لوگ کہتے جاؤ علی بن ابی طالب کے پاس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، سب سے زیادہ فیصلے کا علم اللہ کریم نے علی بن ابی طالب کو دیا۔ سبحان اللہ۔ بس ایک بات یاد آ گئی ہے سوال سے، روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی طرف ایک قاصد بھیجا اور اس کو 3 سوال دیے۔ فرمایا اگر مسلمانوں کا نبی ان سوالوں کے جواب دے دینا تو وہ سچا نبی ہوگا۔ وہ آدمی چلا، ان کو خبر نہیں تھی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ قاصد جب مدینہ میں پہنچا تو نبی علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر کی طرف جانے دو۔ عمر کی طرف گئے، حضرت عمر نے فرمایا اس کے جو سوالات ہیں یہ علی کی طرف بھیجو۔ اللہ اللہ، ایسے سوالوں کے جواب علی بن ابی طالب دیتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اس نے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال اس نے کیا عما لیس للہ، کیا چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں۔ دوسرا سوال اس نے کیا وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا۔
اور اس نے تیسرا سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، کون سی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اس نے یہ 3 سوال کیے. حضرت علی نے اس کو سامنے بٹھایا، عیسائی تھا، روم سے آیا. فرمایا جو تیرا پہلا سوال ہے تو کہتا عما لیس للہ، کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ فرمایا لیس لہ شریکن، اللہ کے لیے شریک کوئی نہیں. اللہ کے لیے شریک کوئی نہیں. اس نے کہا دوسرا سوال، وہ کہتا ہے واللہ حققت وصدقت، اللہ کی قسم تیری کلام میں حقانیت اور سچائی ہے علی، تو نے یہ بات ٹھیک کی، تو نے میرے سوال کا جواب صحیح دیا. دوسرا سوال کیا، فرمایا وہ کون سی چیز ہے جس کو اللہ نہیں جانتا؟ حضرت علی وہ صراط مستقیم کو جاننے والے تھے، قرآن کو سمجھنے والے تھے. حضرت علی نے فرمایا وہ وہی تمہاری بات ہے جو اللہ نہیں جانتا. تم کہتے ہو عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اس بات کو اللہ نہیں جانتا. قرآن کی آیت پڑھ کے دکھائی، قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون، کہ اللہ کی ذات پاک ہے. فرمایا وہ تمہاری جھوٹی بات ہے، اس کو اللہ جانتا نہیں ہے. فرمایا کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں اور اللہ تعالیٰ وہ کام نہیں کر سکتا؟ یعنی کون سا ایسا کام ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں کر سکتا؟ اب ظاہری طور پہ یہ سوال تو بڑا خطرناک محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو ہر کام کر سکتا ہے، لیکن اس نے کہا کون سا ایسا کام ہے جو اللہ نہیں کر سکتا؟ حضرت علی نے پھر رخ کیا صراط مستقیم کی طرف، او قرآن کی طرف. جواب علی کے قرآن سے ہے. فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اللہ ہر کام کر سکتا ہے لیکن اپنے مومن بندوں پہ ظلم نہیں کر سکتا. اللہ ہر کام کر سکتا ہے، وما ربک بظلام للعبید، اللہ کریم اپنے مومن بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. یہ تینوں سوالوں کے جواب لے کے اسی مقام پہ کہنے لگا علی اللہ کی قسم ہے تو نے جواب حق دیا ہے، تو نے جواب صحیح دیے ہیں. ابھی جلدی کر، جس صراط مستقیم پہ تو چلتا ہے مجھے بھی بازو پکڑ کے اسی صراط مستقیم پہ چلا دے. تو حضرت علی نے مانا کیا، او میرے ساتھی صراط مستقیم کیا ہے؟ حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم. او صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے تو قرآن کے پیچھے چلنا شروع کر دے. فرمایا یہی راستہ ہے صراط مستقیم والا. حضرت علی تیسری رات بھی مہمان کو گھر لے آئے، آ کے پوچھا او اللہ کا بندہ من انت من این جئت ولماذا جئت، او کدھر سے آیا، کون ہے تو، کیوں، تیرا معاملہ کیا ہے، کوئی کام ہے یا کوئی تجارت کے لیے یا کوئی ملاقات کے لیے کدھر سے آیا ہے؟ ما اعرفک، میں تجھے جانتا، میں تجھے جانتا. ادھر پیروں کی بلیاں سب کچھ جانتی ہیں کہ نہیں؟ جانتی ہیں نا. فرمایا ما عارفک، میں تجھے جانتا نہیں ہوں. حضرت علی کے سامنے بیٹھا جندب ابن جنادہ کہنے لگا او علی میرا بھائی، انا اخبرک ولکن علیک بشرط، میں تجھے سارا واقعہ بتاتا ہوں. 3 دن سے میں یہاں پہ آیا ہوں، کسی کو پتہ بھی کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دی ہے، مجھے کھانا بھی دیا ہے. ایک شرط ہے میری، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، اگر اس شرط پہ تو عمل کرے پھر میں اپنی پوری کہانی تیرے سامنے بیان کر دیتا. حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے بتا. ما اخبرک،
ما اخبرکا احدن، تیرے بارے میں میں کسی کو بھی بتاؤں گا نہیں۔ اس نے کہا واللہ انا جئت من مکان فلان و فلان ما بین المکۃ الی المدینہ، میں غفار قبیلے کا رہنے والا، اسلم والے لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، نام میرا جندب ہے، میں ادھر دور سے آیا ہوں، یہاں پہ ایک بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، پہلے میں نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے لیکن وہ خبر ادھر ادھر سے لے کے چلا گیا، ما یسفینی، اس نے میری مکمل تشفی نہیں کی، میں یہاں پہ آیا ہوں، میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بندوں کو چہروں سے پہچان لیتا ہوں، بندوں کو میں چہروں سے پہچان لیتا ہوں کہ کون سا بندہ ہے جس کے چہرے کے اوپر صداقت ہوتی ہے، وہ نظر آتی ہے، اس لیے میرے اس بندے سے ایک دفعہ ملاقات کروا دے علی بن ابی طالب، میرے بارے میں کسی کو بتانا بھی کوئی نہیں۔ اس وقت صرف 4 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ کتنے بندے؟ 4 بندے۔ یہ 5ویں آدمی ہے، خامس من الخامسہ، یہ 5واں آدمی ہے جندب ابن جنادہ۔ جس وقت حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے صبح فجر کی نماز کے لیے بیت اللہ شریف میں جائیں گے تو وہاں پہ ہماری تیری ملاقات ہوئے گی، لیکن میں تمہیں طریقہ بتا دوں جانے کے لیے۔ کیا کرنا؟ انا امشی امامک او انت تمشی امامی، 2 طریقے ہیں، یا تو میں تیرے آگے چلوں یا تو میرے آگے چل، لیکن بہتر طریقہ کیا ہے کہ تو ایسے کر میرے پیچھے چل، میں آگے چلتا جاتا ہوں، جہاں پہ ہم نے کسی جگہ کے اوپر یمین یسار جانا ہوا، دائیں بائیں جانا ہوا تو میں وہاں پہ ایک پتھر کا اشارہ کروں گا، اسی طرف تو نے چلتے جانا ہے۔ اگر کسی بندے نے ہمیں دیکھ لیا، اگر کسی بندے نے ہمیں دیکھ لیا تو فرمایا میں اپنا سر نیچے کروں گا، الالحائط کانی اصلہ نعلتی، جس طرح ایک آدمی چلتے چلتے اس کا جوتا اتر جاتا ہے، اسی طرح میں نے اگر کسی بندے نے دیکھ لیا تو میں ایسے نیچے ہو جاؤں گا، کانی اصلہ نعلتی، جیسے کہ میں اپنی جوتی کو سیدھا کر رہا ہوں، تو نے رکنا نہیں، تو نے کیا کرنا ہے؟ سیدھا چلنا ہے، تو نے وہاں پہ رکنا نہیں۔ باہر کیف چلتے 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 بیت اللہ شریف میں چلے گئے، نماز کے بعد پیچھے گھاٹیوں کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے حضرت جندب ابن جنادہ کو۔ جس وقت وہ پیچھے گھاٹی میں پہنچے ہیں تو آگے در یتیم قرآن مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو جندب ابن جنادہ جس وقت سامنے سے جا کے دیکھنے لگا، کہتا ہے اقسم برب الکعبۃ لیس وجہ کذاب، او مجھے بیت اللہ کے گھر والے خدا کی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹا ہو سکتا نہیں ہے، یہ تو اللہ کریم کا سچا پیغمبر ہے۔ اسی مقام پہ نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، وہ لذت لینے لگا محمد کے چہرے کی، تورانیت کی، سامنے بیٹھ کے نبی علیہ السلام کو دیکھتا رہا۔ نبی علیہ السلام وہ صراط مستقیم والی کتاب پڑھتے رہے اپنے ساتھی کے سامنے۔ نبی علیہ السلام نے پورے اسلام کے بارے میں اس کو سمجھایا ہے، سمجھا کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ارجے، ایسے کرنا، وہ اپنے قبیلے کی طرف چلا جا، ان کو جا کے ابھی حالات بڑے نازک ہیں، یہاں پہ معاملہ بڑا شدت کا ہے، کسی بندے کو میں محمد سے ملاقات کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتے، یہ کافر اگر کوئی اسلام کا نام لے تو یہ لوگ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے کرو، اسلام میں نے تمہیں بتا دیا، ابھی اپنے قبیلے کو جا کے دعوت دو۔ وہ کہتا اللہ کے پیغمبر نہیں، ابھی تو میرے اندر صراط مستقیم جا چکا ہے، جس وقت اندر چلا جائے پھر ساری دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، پھر وہ نکلتا
نہیں ہے اللہ کے پیغمبر، ابھی تو میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ بیت اللہ شریف میں صبح کے ٹائم پہ آ کے اعلان کرنے لگا، یا معشر قریش، او قریشیوں کے لشکر والوں سن لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہنے لگا میں محمد کے دین کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سچا دین، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، ایک اللہ کی عبادت کروں گا، لات عزیٰ منات کی عبادت ہو سکتی نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا پکڑو یہ کون سا صابی ہے، یہ صابی ہو گیا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ آج لوگ کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، اس وقت کہتے تھے صابی ہو گیا ہے۔ انہوں نے پکڑ لیا حضرت جندب ابن جنادہ کو، نیچے بچھا کے انہوں ظالموں نے اوپر سے مار پٹائی شروع کر دی۔ حضرت عباس دوڑتے ہوئے آئے، فَأَكُبَّ عَلَيْهِ، اوپر آ گئے جندب ابن جنادہ کے، کہنے لگے او قریشیو تمہیں پتہ کوئی نہیں، ھذا رجل من غفار متجرکم وممرکم، اور تمہیں پتہ نہیں یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور وہ تمہارا تجارت کا راستہ ہے، ہر روز تم وہاں سے گزرتے ہو، ممرکم وہ تو تمہارے گزرنے کی جگہ ہے، وہ قبیلہ بڑا طاقتور ہے، اگر تم وہاں پہ گزرے وہ تمہیں تہس نہس کر دیں گے۔ فرمایا تمہیں حیا نہیں چاہیے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے، چھوڑ دو۔ حضرت عباس نے اس کو چھڑا دیا ہے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن پھر اس صحابی نے اعلان کرنا پھر شروع کر دیا، یہ ہے صراط مستقیم، جب اندر چلا جاتا ہے پھر نکلتا نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر اعلان کر کے کہنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ تو لات ہے، نہ عزیٰ ہے، نہ منات ہے، نہ حبل ہے، نہ ابراہیم ہے، نہ اسماعیل ہے، نہ کوئی اور زندہ مردہ ہے، نہ کوئی جن فرشتے نوری ناری، کوئی بھی اس کا شریک اور محمد کی نبوت اور رسالت کی گواہی میں دل سے دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے مارنا شروع کیا ہے، پھر حضرت عباس نے آ کے چھڑایا ہے۔ یہ ہے صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے ذرا تکلیف آتی ہے، تو جب آ جائے پھر سورج مغرب کی طرف سے نکل آئے، صراط مستقیم اندر سے نکلتا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر جزا کیا دی پتہ ہے صحابی کو؟ بڑا لمبا واقعہ ہے، بس میں نے آپ کو یہ مثال ذکر کر دی۔ اقلت الغبراء وَأَظَلَّتِ الْخَضْرَاءَ عَلَى رَجُلٍ أَصْدَقُ لَهْجَةً مِنْ أَبِي ذَرٍ۔ او لوگو، سورج کسی انسان پہ طلوع نہیں ہوا، اللہ کی قسم سب سے زیادہ لہجے میں سچا ہے تو میرا صحابی جندب ابن جنادہ ہے۔ یہ جزا ملتی ہے محمد پہ۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي ذَرٍ۔ او لوگوں، جو عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دیکھنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھی جندب ابن جنادہ کو دیکھ لے۔ یہ جزا ملتی ہے نبی علیہ السلام کی طرف سے۔ لیکن جس وقت آ گیا راہ راست پہ، پھر پیغمبر نے پتہ ہے کتنے بیانات، بہت زیادہ نبی علیہ السلام کی 221 روایات ہیں حضرت جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کی کتابوں میں، اور اتنی روایات ہیں صحابی رسول سے، اور نبی علیہ السلام نے اس کے لیے بڑی بشارتیں بھی دی ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ ہوگا۔ بہرکیف تبوک کی طرف جانے لگے، اس صحابی کا اونٹ ذرا سست ہے۔ اونٹ کیا ہے؟ سست ہے۔ قافلہ آگے نکل گیا، لوگوں نے کہا اللہ کے پیغمبر کوئی بندے پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا اگر خیر ہوگی ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ تو دیکھا کہ یہ مدینہ سے نکلا صحابی اونٹ کے اوپر، جس وقت راستے میں پڑا، اور مدینہ منورہ سے تبوک 750 کلومیٹر دور ہے۔ یہ کوئی معمولی
وہاں پہ تبوک سے آگے راستہ اردن اور شام کی طرف جانے والے سرحدات سے آگے راستے جاتے ہیں. تو جس وقت دیکھا کہ اونٹ میرا سست ہے بڑا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، دور سے دیکھا کہ ایک صحابی سر کے اوپر اپنا سامان اٹھا کے پیدل آ رہا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، اللہ کے پیغمبر وہ دور سے دیکھو لگتا ہے کہ وہ ابو ذر غفاری جندب ابن جنادہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی. آپ نے فرمایا وہ تو اونٹ پہ تھے، یہ تو کوئی پیدل آدمی آ رہا ہے. جس وقت قریب آتے آتے چال دیکھی، آپ نے فرمایا کانا ہوا جندب ابن جنادہ، او یہ تو ابو ذر غفاری ہے صحابی. قریب آ کے پہنچے، پوچھا صحابہ نے تمہارا اونٹ کدھر گیا؟ کہنے لگا اونٹ ذرا سستی کرتا تھا، اونٹ چلنے میں سستی کرتا، میں نے اونٹ کو ادھر ہی جنگل میں چھوڑ دیا، سامان کندھے پہ اٹھایا، اکیلا ہی دوڑ لگانی شروع کر دی. تو نبی علیہ السلام نے اس مقام پہ پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا وَيَمْشِي وَحْدًا وَيَمُوتُ وَحْدًا وَيُبْعَثُ وَحْدًا وَيُدْفَنُ وَحْدًا. فرمایا یہ میرا صحابی اکیلا چلا، اکیلے پہ موت آئے گی، اکیلا یہ فوت ہوگا، اکیلا یہ دفن ہوگا، اکیلا ہی قیامت کے دن یہ اٹھایا جائے گا. عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 33 ہجری کے قریب انہوں نے حضرت جنادہ کو ربضہ کے مقام کی طرف بھیج دیا، میں جاؤ وہاں پہ. اور اس جنگل ویران میں صرف ایک خیمہ اس صحابی کا ہے، ایک اس کی لڑکی ہے اور ایک اس کی بیوی ہے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ کوئی مال اپنے پاس جمع رکھتے نہیں تھے. اب دیکھ پیغمبر کی بشارت، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت 25 برس پہلے بشارت دی تھی. تو جس وقت صحابی بیمار ہوئے، کوئی شہر آبادی پاس کوئی نہیں، تو عورت پریشان ہو کے رونے لگی. تو حضرت جندب نے فرمایا لماذا تبکی، کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں واللہ ما عندی شیئا وما عندی قوة ولا طاقة. کہنے لگی میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں، میرے پاس کفن کے کپڑے بھی نہیں. اگر زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اگر تیرے اوپر موت آ جائے، میرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں کہ میں تمہیں غسل دے سکوں. اس نے کہا ان چیزوں کا فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. ان چیزوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ نے 25 سال پہلے مجھے خبر دے دی ہے. اور آپ نے فرمایا یہ فوت اکیلا ہوگا اور ایک صحابہ کی جماعت اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھے گی. فرمایا جب میری روح نکل جائے پریشان نہ ہونا، تم ایسے کرنا کچھ کھانا تیار کر لینا جو محمد کے صحابہ آنے والے ہیں. تو فرمایا صرف وہ جہاں سے بھی گزرے ان کو بتا دینا کہ یہ پیغمبر کے صحابی جندب ابن جنادہ کی میت ہے. بس کیوں؟ ساری دنیا میں جھوٹ ہو سکتا ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا نہیں ہے. تو صحابی کی وفات ہوئی، میت رکھی. تھوڑی دور میں عبداللہ ابن مسعود کا قافلہ وہاں سے گزر رہا. 3000 صحابہ کرام کا قافلہ عبداللہ ابن مسعود کی قیادت میں گزر رہا ہے. تو پتہ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا حدث فصدقوه عن عبد الله ابن مسعود. لوگو عبداللہ بن مسعود جو بات بھی کہے اس کو سچا سمجھو، گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ صحابی یہ لشکر صحابہ کرام کا گزر رہا تھا، تو اس صحابی کی بیٹی نے آواز دی. اس نے آواز پتہ کیا دی اور اس کو کیسے پہچانے گئے یہ لوگ؟ کہتی ہے یا اصحاب رسول اللہ کیف ہی عرفت انہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ بچی تو چھوٹی ہے، مدینے سے نکلی، ربضہ کے مقام کے اوپر جنگل ویران میں اس معصوم بچی کی پرورش ہوتی ہے، تو دور سے کھڑے ہو کے آواز دیتی ہے، یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف ہی عرفت، اس نے کیسے پہچان لیا تھا؟ جس وقت یہ لشکر آ رہا ہے، کہنے لگی اتنی تورانیت اور اتنا روب اور خوشبو اللہ کریم نے ہوا کے ذریعے ہمارے خیمے میں پہنچائی ہے، یہ خوشبوئیں اور یہ تورانیت اور یہ نور اور یہ روب اور دبدبا، یہ کسی اور لشکر میں یہ نور آ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نور ہے صراط مستقیم کا، صراط مستقیم والا نور ان کے پیشانیوں کے اوپر چمکتا ہے، اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ میرے پیغمبر وہ توحید والا نور، وہ صراط مستقیم والا نور، فرمایا ان کی پیشانیوں پہ نظر آتا ہے، لوگ ان کی پیشانیوں سے دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ یہ صحابہ محمد کے ہو سکتے ہیں، یہ کوئی معمولی بندے نہیں ہو سکتے۔ جس وقت کہنے لگی او لوگو، او پیغمبر کے صحابہ ساتھیو، سن لو ہادا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، او لوگو یہ محمد کریم کا ایک صحابی اس مقام پہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن مسعود حیران ہوئے کہ بندہ کون ہے یہاں پہ، جلدی سے دوڑ کے آئے، چادر مبارک چہرے سے ہٹا کے تو چہرے کے اوپر بوسہ دیا، کہنے لگے او لوگو یہ تو عیسیٰ پیغمبر جیسا زاہد ہے، اور یہ تو جندب ابن جنادہ ہے، فکر ثم فکر ثم فکر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہنے لگے او لوگو، اللہ کریم کے پیغمبر نے 25 سال کا زمانہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا کہ میرا ایک صحابی جندب جو ہے یہ جنگل ویران میں فوت ہوگا، لیکن اللہ کریم اس کے جنازے کے لیے صحابہ کا لشکر بھیج دیں گے۔ آج ہمارا یہ راستہ کوئی نہیں تھا، ہمارا یہ راستہ کوئی نہیں تھا، ہمیں پتہ کوئی نہیں کہ اللہ کریم ہمیں کیسے اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ابھی مجھے سمجھ آئی ہے کو پیغمبر کی زبان سے جو کلمات نکلے ہیں ان میں جھوٹ ہو سکتا نہیں ہے، تو اللہ کریم کے پیغمبر کی بات کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے۔ تو جس وقت یہ صحابہ کا لشکر آیا ہے، انہوں نے آ کے غسل دے کے، کفن دے کے، قبر مبارک کھود کے، ربضہ کے مقام کے اوپر جا کے وہاں پہ جندب ابن جنادہ کو دفن کر کے صحابی عبداللہ ابن مسعود کھڑا ہو کے کہنے لگا او لوگو، اللہ کی قسم اس بندے سے محمد الرسول اللہ کو بڑی محبت تھی، اور نبی علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ اس بندے کی وفات جنگل میں ہوگی، لیکن اس کا جنازہ پڑھنے والے سارے محمد کے صحابی ہوں گے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لوگو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے دقت آتی ہے، جیسے ایام گزرتے رہے، مار پٹائی ہوتی رہی، لیکن اللہ کریم نے فیصلہ کیا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو ادھر آؤ میں تمہیں بتا دوں کیا، ایک ایسی جماعت ہے جو چلتی ہی صرف صراط مستقیم پہ ہے، جو چلتی ہی صرف کیا ہے، صراط مستقیم پہ ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ یہ پیغمبر کے صحابہ کو صراط مستقیم پہ میں نے چلایا ہے، چلا کے پھر میں نے کیا کیا ہے،
کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں کے اوپر میں نے ایمان کو اپنے دستے قدرت سے لکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی آدمی نے کوئی جماعت دیکھنی ہو نا جو صراط مستقیم پہ چلنے والی ہے، تو فرمایا وہ میرے پیغمبر کے صحابہ کی جماعت دیکھو، یہ چلتی ہی صراط مستقیم کے اوپر ہے، کسی اور چیز پہ چلتی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ہدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ او لوگو، یہ اللہ کریم نے مجھے صراط مستقیم دیا ہے، میرے راستے جیسا کوئی راستہ کوئی نہیں۔ بے شک بے شک۔ اس لیے فرمایا میرا پیغمبر تیری کتاب ہی صراط مستقیم ہے، تو تیری کتاب ہی تیری سیرت ہے، تیری سیرت بھی صراط مستقیم ہے، تیری کتاب بھی صراط مستقیم ہے، تیری سنت بھی صراط مستقیم ہے، تیری شریعت بھی صراط مستقیم ہے، تیری نبوت بھی صراط مستقیم ہے، تیری رسالت بھی صراط مستقیم ہے، تیری قیادت بھی صراط مستقیم ہے، تیری فصاحت بیان بھی صراط مستقیم ہے، تیری حکمت اور طلاقت بھی صراط مستقیم ہے، تیری جماعت بھی صراط مستقیم کے اوپر ہے، تیری عبادت بھی صراط مستقیم ہے، تیری محنت اور معاونت اور ریاضت بھی صراط مستقیم ہے، تیرا قرآن بیان تنزیل حکم کتاب حکیم حمید صراط مستقیم ہے، تیرا عنوان اور واعظ اور میدان اور منشور اور منہج جو ہے یہ بھی صراط مستقیم ہے۔ اس لیے میرا پیغمبر کیا کر، وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو صراط مستقیم کی طرف دعوت دیتا رہے، اس لیے کہ یہ ایسا راستہ ہے یہ بندے کو کہاں پہ پہنچاتا ہے، لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، یہ سیدھا جنت میں لے کے جاتا ہے بندے کو، اپنے اوپر چلنے والے بندے کو یہ راستے میں چھوڑتا نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے صراط مستقیم، کہاں سے ملے گا؟ وہ میرا پیغمبر وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ تیری کتاب صراط مستقیم ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ أَنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فرمایا تیری کتاب ہی کو میں نے صراط مستقیم بنایا ہے۔ قیامت تک آنے والے لوگ اگر یہ ارادہ کرے کہ ہم نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو وہ قرآن کے پیچھے چلتے رہیں، اس لیے کہ قرآن ہی محمد کی سیرت ہے، اس لیے کہ قرآن ہی محمد کی سیرت ہے، تو سیرت کی دعوت کا نام وہ صراط مستقیم ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق ہدایت فرمائے، اور دوسری مثال انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمام الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم۔ اللهم وفقنا كما تحب وترضى، اللهم وفقنا كما تحب وترضى، اللهم وفقنا نحن نتبع صراطك المستقيم يا رب العالمين، اللهم وفقنا نحن نتبع صراطك المستقيم يا إله العالمين، اللهم وفقنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ووفقنا باتباع أصحاب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا، اللهم فهمنا كتابك العزيز كما فهمت عبادك الصالحين، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريدا إلا شفيته، ولا غائبا إلا حضرته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا غريبا إلا أمرته، ولا بعيدا إلا قربته، ولا فقيرا إلا غنيته،
ولا سائلا إلا أعطيته ولا جائعا إلا أكلته. اللهم لك الحمد على كل حال، ولك الشكر على هذه النعمة الكريمة وآلاء الجسيمة. اللهم لا تحرمنا من نعمة القرآن، ولا تحرمنا من نعمة الإيمان، ولا تحرمنا من اتباع سنة سيد ولد عدنان. يا كريم يا منان يا ملك الديان. صلى الله عليه وسلم.